شان تینوں دساں میں بی بی آمنہ دی بھئی جس دے بوہے تو ملدا جس دے بوہے تو ملدا صدقہ حضور دا بڑیاں شان والا کنبہ حضور دا اور ایک خوبصورت حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ ماں عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے ماں عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے گفتار فاطمہ دی گفتار فاطمہ دی لہجہ حضور دا بڑیاں شان والا کنبہ حضور دا یہ شعر کی حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ شہزادیان تک کے شہزادیان تک کے ایسن صحابہ کے شہزادیان تک کے ایسن صحابہ کے دوواں چ پورا پورا دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دا دوواں چ پورا پورا دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دا بڑیاں شان والا کنبہ حضور دا معزز و محترم عظیم عاشقان رسول محبین اہل بیت اطہار، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ کچھ مانگا ہے اپنے لیے. نہ نہ نہ، یہ جو مودت فی القربہ ہے نا کہ میری اہل بیت سے تم پیار کرنا، یہاں بھی حضور نے ہم سے طلب نہیں کیا، یہاں بھی حضور نے ہمیں عطا کیا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا النجوم امان لأہل السماء وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي او کما قال. حضور نے فرمایا جو ستارے ہیں یہ آسمان والوں کے لیے امن کا مقام ہے، ان کے لیے مقام امن و سلامتی ہیں. یہ ستارے آسمان والوں کے لیے جائے قرار ہیں. وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي، اور جو دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کی جائے امان اور ان کے لیے خیر جن کے وجود میں ہے وہ میرے اہل بیت اطہار ہیں. تو حضور نے جو اہل بیت اطہار کی محبت ہم سے طلب کی کہ ان سے محبت کرنا، یہ اصل میں ہمارے لیے امان ہے. اس میں اپنی امت کے لیے شفقت اور رحیمی ہے کہ جب تم میری کرم نوازیاں جیسے میرے اہل بیت اطہار پہ ہیں میری وجہ سے، تو ان برکتوں سے تم بھی مالا مال ہو جاؤ گے. اور تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت میں نہ بٹو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ جنہوں نے الصواعق المحرقہ لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ سے کسی نے پوچھا حضور یہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو یہ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نحن حبل اللہ، فرمایا ہم اہل بیت اطہار ہی رسی ہیں، ہم کو تھام لو. جو اس اہل بیت اطہار کی محبت کی، پیار کی، اخوت کی، اطاعت کی، ان کی رسی کو تھام لے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، وہ حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہو جائے گا. تیسری حدیث سنیں، ایمان تازہ کریں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا انا وَأَهْلُ بَيْتِي شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ
میں اور میرے اہل بیت اطہار جنت کے ایک درخت کی طرح ہیں، اغصانها فی الدنیا، جس درخت کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف سادات کی۔ حضور فرماتے ہیں فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو رب تک پہنچنا چاہتا ہے ان کریموں کا دامن پکڑ لے، یہ انہیں مجھ تک پہنچا دیں گے اور میں انہیں رب کریم تک پہنچا دوں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سن لیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، میری وجہ سے میرے اہل بیت اطہار سے پیار کرو۔ مراد کیا تھی کہ بعد میں قیامت تک اگر کسی جگہ پہ تمہاری آنکھ میں کہیں کوئی نقص تمہیں نظر آئے، نہ میرا حیا کرنا، ان کی طرف نہ دیکھنا، میری طرف دیکھنا۔ ان کا خون، ان کی نسبت میری طرف ہے اور میری نسبت کی وجہ سے ان کا حیا کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ایک اور مقام پہ فرمایا من احب ہذین، حضور نے فرمایا جو ان دو سے پیار کرے گا۔ کون دو؟ الحسن والحسین، میرے دو بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو ان دو سے پیار کرے گا فقد احبنی، تو اس نے گویا مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا فقد احب اللہ، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے پیار کیا۔ ومن احب اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ سے پیار کیا دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا۔ یہ تو میں اس طرف کی باتیں کر رہا ہوں، ان سے پیار، محبت، اخوت، اور میں دوسری سائیڈ کی بھی ایک حدیث پاک آپ کو سنا دوں تاکہ دوسرا چہرہ بھی، دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ نبی اکرم نور مجسم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص بڑا عبادت گزار ہو، بڑا ریاضت کرنے والا ہو، صفن بین الرکن والمقام فصلی وصام، اگر کوئی شخص اتنا متقی ہے، اتنا پرہیزگار ہے کہ وہ رکن اور مقام کے درمیان میں صف بنا کے کھڑا ہے، یعنی خانہ کعبہ میں سین حرم میں کھڑا ہے، سامنے آنکھوں کے خانہ کعبہ ہے، ساتھ حجر اسود ہے، ادھر رکن شامی ہے، ادھر حجر اسود ہے، ادھر مقام ابراہیم ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑا ہے، بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں، یہ کتنی برکت والی جگہ ہے۔ خانہ کعبہ شریف ہے، سین حرم ہے، مسجد حرام ہے، لاکھ نمازوں سے بڑھ کر وہاں اجر و ثواب ہے، اتنی پاکیزہ سرزمین ہے، اور ادھر حجر اسود ہے، ادھر مقام ابراہیم ہے، اس کے درمیان میں کھڑا ہے، فصلی وصام، اور وہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کس انداز میں حضور نے اس بات کو سمجھایا کہ اس قدر پاکیزہ مقام میں حالت روزہ میں نماز بھی اس نے وہ نیت کی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر حالت سجدہ میں ہے، اور اس کیفیت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بھئی اس کے کچھ جنتی ہونے میں شک ہے اس کیفیت میں، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کیفیت میں وہ دنیا سے چلا جائے ولیکن وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار، حضور نے فرمایا یہ ساری نیکیاں، عبادتیں، ریاضتیں، سین حرم، خانہ کعبہ، حجر اسود اور رکن والمقام، نماز، روزہ، سب کچھ ہے، مگر اس کے دل میں میرے اہل بیت اطہار کا بغض ہے، دخل النار، ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مار کے اس کو دوزخ میں بھیج دے گا، سب کچھ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور اسے فی النار کر دیا جائے گا دوزخ میں۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی عام سا مسئلہ ہے، یہ کوئی اتنا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرض واجب یہ چیزیں، اللہ کے بندو یہ تو فرائضوں سے بھی بڑا فرض ہے، اہل بیت اطہار کی محبت، ان کریموں کی محبت اور اسی میں برکت، اور پھر وہ ہستی جن کے نام سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں میرے سرکار فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان الحسین
مصباح الہدا و سفینۃ النجا، بے شک حسین مصباح الہدا، یہ ہدایت کے چراغ ہیں، و سفینۃ النجا، اور نجات کی کشتی ہے۔ امام حسین پاک کی ذات ببرکات، آپ کا ذکر خیر جب ہم کرتے ہیں تو ایک بنیادی بات یاد رکھیے گا۔ ابھی قبلہ شاہ جی حضور بڑے اشکبار لہجے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ خواب سنا رہے تھے، وہ کیفیت رسول کریم۔ یہ آج جمعۃ المبارک میں نے بھی اسی کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، آپ دوست یہاں موجود تھے۔ آپ دیکھیں امام حسین پاک شہید ہوئے، اتنی بڑی قربانی دی، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اس پہلو کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ امام حسین پاک کی ذات ببرکات، آپ جب کربلا میں شہید ہوئے تو ایک ہی آپ کے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین بعد میں، اور یزید پلیت اس بدبخت کے 15 بیٹے تھے، بعد نے 12 کہا، بعد نے 15 کہا، کوئی 5 بیٹیاں تھیں، اولاد تو اس کی تھی، 12-15 بیٹے 5 بیٹیاں، ایک بھی نہ بچا۔ ادھر ایک تھا اور مشرق مغرب شمال جنوب دنیا کے جس کونے میں آپ چلے جائیں ان کی اولاد پاک آپ کو آج بھی نظر آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں بقا، اس کو کہتے ہیں برکت، اس کو کہتے ہیں خیر، اس کو کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ادھر دولت تھی، عہدہ تھا، منصب تھا، شہرت تھی، بڑا کچھ تھا، اور اولاد بھی بڑی کثیر تھی، مگر کوئی نام لینے والا نہیں۔ ہمارے محدثین مفسرین بیان فرماتے ہیں قرآن کی جو آیت ہے ان شانئک ھو الابتر، بے شک اے پیارے حبیب آپ کا دشمن ابتر ہوگا، بے نام و نشان ہوگا، ذلیل و رسوا ہوگا، اس کی نسل کٹ جائے گی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں امام حسین پاک کی صورت میں آج بھی یہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ صاحبزادہ ایک تھا، امام زین العابدین فرد واحد تھے، مگر شرق غرب میں آج ان کی اولاد راج کر رہی ہے، اور ادھر 15 سے 20 تھے، ایک بھی نام لینے والا نہیں بچا۔ اور آج دنیا میں آپ دیکھیں شرق غرب جہاں چلے جائیں آپ کو کہیں نام حسن نظر آئے گا، کہیں نام حسین نظر آئے گا، کہیں امام زین العابدین نظر آئیں گے، کہیں امام جعفر صادق کے نام لیوا نظر آئیں گے، کہیں کاظم نام نظر آئے گا، کہیں تقی نظر آئے گا، کہیں نقی نظر آئے گا، کہیں حسن نظر آئے گا، کہیں امام زین العابدین کے نام پہ لوگ اپنے بچوں کے نام رکھیں گے۔ پوری کائنات میں آج کتنے لاکھوں ہزاروں بچے ہیں جن کے نام مولا علی شیر خدا کے نام پہ علی ہے، غضنفر ہے۔ اگر دنیا میں آپ کو نام نظر نہیں آئے گا تو کسی کا نام بھی آپ کو یزید نظر نہیں آئے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، جان بطول ہے، ارے گزرا جہاں سے نواسا رسول کا، وہاں اب تک خدا کے کرم کا نزول ہے، ارے کیا جس کے لیے جدید اتنا جشن، ارے وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے، اور کون ہے اس دنیا میں شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، پنجنارا پنجتری سوالا کنارا حیدری۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات میں جو ان شانئک ھو الابتر یہ اتری ہے، اس کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ حبیب تیرے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، تو امام حسین پاک کے دشمن بھی نیست و نابود ہیں، ان کی اولاد، ان کا رنگ آج بھی باقی ہے، ادھر کچھ باقی نہیں ہے، ایک بچہ بھی نہیں بچا۔ ہاں وہ جو حرام کی اولاد تھی وہ آج تک چل رہی ہے اس کی ہم نفی نہیں کرتے، مگر ان میں سے کوئی بھی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے شجرہ نسب میں یہ آتا ہے، یہ کہنے والا پھر بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں اب میں آپ کے سامنے وہ فکر رکھنا چاہتا ہوں جو جمعۃ المبارک میں عرض کر رہا تھا کہ آخر امام حسین پاک آپ کربلا میں کیوں گئے؟ 8 ذو الحجہ تھا، 9 کو وہاں پہ قربانی 10 کو تھی، حج کا دن تھا ایک دن بعد،
حج سے ایک دن پہلے سین حرم کو چھوڑ کر آپ کربلا میں کیوں گئے؟ یہ ہے وہ اہم مسئلہ جو آپ سمجھانا چاہتے تھے کہ حج بہت بڑی عبادت ہے، پر حج سے بھی ایک بڑا مشن ہے جس کی تکمیل کے لیے مجھے کربلا جانا ہے۔ ہاں، کیوں گئے؟ یہ دوستو سمجھنے والی بات ہے۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تسبیح، سجدہ، تہجد، تلاوت، یہ ساری چیزیں تب اصل میں اپنی برکت اور اپنا اثر رکھتی ہیں جب ان سب کے اوپر نظام مصطفیٰ ہو، جب تاکہ ہمارے بچے سچے حسینی بنے، حقیقی حسینی بنے۔ ایک ہے نام نہاد صرف امام حسین کے نام کو استعمال کرنا اور ان کے نام پہ چندے بٹورنا اور ان کے نام پہ پیسے لوگوں کو لوٹنا، ایک ہے یہ پہلو، اور ایک ہے امام حسین پاک آپ کی حقیقی جو آپ کی وراثت ہے اس کو پکڑنا اور ان کے اس نقش قدم پہ چلنا۔ یہ چیزیں سمجھیں کہ امام حسین پاک کے اوصاف کیا ہیں، اور پھر میں دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام حسین پاک کا پہلا پہلو کیا ہے؟ وصف۔ کان یصلی صلاۃً، آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اتنے پکے آپ نمازی ہیں کہ ابھی آپ کی کبھی زندگی میں تہجد بھی نہیں رہی۔ تو سچا حسینی وہ ہے جو نماز نہیں ترک کرے گا۔ کان یصوم رمضان، آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ یہ جتنے ہمارے بچے ہیں ان اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال، کیوں امام حسین نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا؟ مشکل سے مشکل مرحلے میں، وہ ایام بیس کے روزے ہوں، وہ رمضان المبارک کے روزے ہوں یا کوئی اور روزہ ہو، امام حسین پاک نے روزہ نہیں چھوڑا۔ کان یحج البیت، تیسرا وصف، آپ حج بیت اللہ کے لیے نکلتے ہیں۔ 25 حج آپ نے پیدل چل کے کیے، سواری پہ جو کیے وہ الگ ہیں، جو پیدل چل کے آپ نے کیے وہ 25 حج ہیں۔ چوتھا آپ کا وصف یہ ہے، کان سخیًا جوادا، آپ اتنے بڑے سخی ہیں امام حسین پاک، نہ کل آپ کے در سے کوئی خالی گیا نہ آج آپ کے در سے کوئی خالی جاتا ہے۔ اتنے بڑے سخی کا نام حضرت امام حسین پاک ہے۔ یہ آپ کا وصف ہے اور یہ آپ کے اخلاق کریمہ میں سے ہے۔ ایک بار کچھ لوگوں نے دیکھا امام حسین پاک گزر رہے ہیں سواری پہ، مزدور تھے، دیہاڑی کر کے دوپہر کو بیٹھے تھے کھانا لگا کے، تو ایک نے کہا امام پاک کو بلاؤ یار ہمارے ساتھ چند لقمے کھا لیں، تو دوسرے نے کہا وہ شہزادے ہیں جنت کے، سردار ہیں وہ فردوس کے، تو وہ بھلا ہمارے ساتھ نیچے بیٹھیں گے، ہم تو نیچے بیٹھے ہیں۔ تو امام پاک نے یہ بات سن لی اور سن کے آپ نے اپنا گھوڑا موڑا اور ان کے قریب گئے اور نیچے اترے اور فرش زمین پہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ ہے تواضع، یہ ہے عجز۔ وہاں ساتھ بیٹھ کے آپ نے 2 لقمے لیے اور پھر فرمایا بھائی میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی، اب آج کے بعد جب بھی تمہیں بھوک لگے تم نے کھانا میرے پاس کھانا ہے۔ اپنے گھر لے آئے اور اپنی اہل زوجہ محترمہ سے آپ کیا فرمانے لگے؟ اخرجی ما فی بیتی کی، جو کچھ گھر میں ہے سارا کچھ نکال کے ان کے حوالے کر دے۔ اس ہستی کا نام حضرت امام حسین پاک کی ذات ببرکات ہے۔ چھٹا وصف، یہ آپ کے کریکٹر کے چند اوصاف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چھٹا وصف ہے غیرت کا، غیرت دینی۔ اپنے بچوں میں دینی غیرت پیدا کیجئے۔ اپنی برادری کی غیرت تو ہمیں آ جاتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے تو کبھی کبھی ہماری غیرت جاگ پڑتی ہے، مگر دین کے حوالے سے ہماری غیرت کدھر سو جاتی ہے؟ امام حسین پاک کی غیرت اتنی بیدار تھی، آپ نے فرمایا میرا یہ ہاتھ مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں ہے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا دست مبارک مصطفیٰ کریم حضور کے ہاتھ میں ہے۔ جو ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ ایک پلیت کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، پلیت کے ہاتھ پہ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرمایا یہ دین کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ غیرت کا مسئلہ کیسے ہے؟ اب اس کا دوسرا رنگ دیکھیے۔ غیرت کا مسئلہ یوں ہے کہ اس طرف وہ بدبخت یزید تھا، کان یشرب الخمر، وہ شراب پیتا تھا،
वयज़नी और जना करता था और सेने हरम में बैठकर शराब पीता था। और एक मर्तबा तो इस बदबख्त ने हज के मौके पर सेने हरम में शराब पीते हुए माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला इमाम हुसैन की तरफ भी बोतल फेंक दी थी। इतना बड़ा बदबख्त था यार। एक होता है शराबी होना, कुछ शराबी होते हैं कि कहीं छुप के किसी ने पी ली, रब से डरते हुए वो तौबा करेगा, अल्लाह करीम उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा, भी चलें अब तौबा कर लिया, दोबारा नहीं पिएगा, मुझसे डरता तो है। मगर एक होता है बागी शराबी। बागी शराबी वो होता है जो हुसैन हरम में जाके पीता है, जो बदमाश है, जिसको खौफ खुदा नहीं है, जिसको शर्मो हया नहीं है। तो ये वो बदबख्त है जिसने सेने हरम में शराब पी। और इमाम हुसैन पाक की ज़ात बबरकात, आप जानते थे कि ये सिर्फ शराबी नहीं है, ये बागी भी है। और जब ये तख्त पे बैठेगा ये बदबख्त पूरे मुल्क को शराबी बनाएगा। इसलिए कि जिस वक्त कोई तख्त पे बैठता है तो अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग बादशाहों के दीन पे होते हैं। बादशाह जिस किस्म का कलर पहनता है मुल्क उस तरह का पहनना शुरू कर देता है। बादशाह जिस तरह की जूती पहनता है लोग उसकी कॉपी करते हैं। बादशाह का जो तकल्लुम होता है, स्टाइल बोलने का, लोग वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो आप जानते थे कि ये बदबख्त जब मुस्तफ़ा करीम हजूर के अता करदा दीन मोहम्मदी के तख्त पे बैठेगा, ये शराब पिएगा, जना करेगा, लुटेरा बन जाएगा, तो इसका नतीजा ये होगा कि पूरी की पूरी कौम इन बुराई के रस्तों पे निकल पड़ेगी। मेरे दोस्तों, ये बड़ी नाजुक मरहले की बात है, इसको समझे। इमाम हुसैन पाक क्यों उसके खिलाफ खड़े हो गए थे? आपको नतीजे का पता था, मगर खड़े इसलिए हुए थे। ये तीसरा बस बयान कर रहा हूं कि वो बदबख्त शराबी भी था, साथ बागी भी था। चौथी चीज, गुनाह करता था वो जना। चौथी चीज, जो महरम रिश्ते हैं, महरम यानी जिनसे निकाह हराम है, वो बदबख्त उनके साथ गुनाह करता था। यानी शायर इस्लामिया को तोड़ता था, कुरान की आयतों का इनकार करता था, सेने हरम के अंदर गुनाह करता था। और इसके बाद वो कुत्ते जो हैं, कुत्ते लड़ाता था आपस में। दूसरे बड़े बड़े इलाकों के कुत्ते ला के उनको मैदान में वहां एक महफिल सजा के कुत्ते लड़ाता था, बंदर नचाता था। और फिर एक और गंदा वस्फ था जो आज भी हमारे बाद हुक्मरानों में है, क्या कि गुलूकाराएं जो हैं, मुगन्नियात उन्हें अरबी में कहते हैं, उनको दूर दूर से बुलाता था, गाने गाने वालियां, फाहिशा औरतें, उन्हें अपने हरम की जीनत बनाता था, दिन को दरबार सजाता था, वहां उनसे गाने सुनता था और मुल्की सरमाया, कौमी खजाना, उस कौमी खजाने को बेदरेग उन पे लुटाता था। अब ये देखें, ये वो यजीदी औसाफ हैं, वो यजीदी वस्फ, ये कि मुल्की खजाने को लूटना, कौमी खजाने को लूटना और फिर लज्जत नफ्स के लिए अपनी ज़ात पर उसका इस्तेमाल करना, ये यजीदी फ़िक्र है दोस्तों। और आज हमारा मुल्क भी इन ख़तरात में घिरा हुआ है। आज से नहीं, बड़ी मुद्दत से हमारे यहाँ भी कुछ यजीदी सिफ़ात के हामिल लोग, जिनकी हरमगाहों के दरवाजे फाहिशा औरतें अपने पाँव की ठोकर से खोलती हैं, ये यजीदी फ़िक्र है कि तख्त पे बैठकर ऐसे लोग पूरे मुल्क के निज़ाम को कंट्रोल करें, जो सूदी निज़ाम को राइज कर दें, जो शराब की हिल्लत के कानूनी हुक्म जारी कर दें, कानूनी परमिट जारी कर दें और मखलूत निज़ाम तालीम के ज़रिए पूरे मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दें। ये यजीदी फ़िक्र है। और इमाम हुसैन पाक उस वक्त इसलिए खड़े हुए थे, आप जानते थे कि अगर आज मैं खड़ा नहीं हूँगा तो क़यामत तक फिर बाद में कोई मिसाल, इसलिए आप खड़े हुए थे। और ये जुर्रतमंदाना फ़ैसला आपने इसलिए किया था ताकि बाद में जब कभी हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हों तो हमें घबराहट ना हो, हमारे सामने इमाम हुसैन पाक का उसवा हसना सामने हो, उनका वजूद हमारे सामने हो। मुल्की ख़जाने को वो लूटता था, अपने यारों पे खर्च करता था, उम्मत मुस्लिमा के अंदर साजिशें करवाता था। और एक और उसके अंदर बुरा वस्फ था जिससे हमने बचना है, अपने बच्चों को भी बचाना है। वो बुरा वस्फ ये था कि वो निस्बतों का हया नहीं करता था,
وہ اللہ کریم کی نسبت ہو، وہ خانہ کعبہ کی نسبت ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات کی نسبت ہو، وہ قرآن مجید کی نسبت ہو، وہ بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی نسبت ہو، اس کے دل میں نسبتوں کا حیا نہیں تھا۔ جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، جو بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، جو بزرگوں کی نسبتوں کا حیا نہیں کرتا، تو وہ وقت کا یزید بن جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو ان اس قسم کے لوگوں سے بچائیں جو تباہی و بربادی اور یزیدی فکر کے حامل ہیں۔ بیٹا بیٹھیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، پانی پیتے ہیں، یہ کربلا کا میدان نہیں ہے، یہ پانی مل جائے گا۔ یہ تو وہ تھے جو اتنے بڑے صابر تھے، 3 دن کے پیاسے بھوکے، اور نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، اور پانی سامنے بھی نہیں آنے دیا۔ اور امام حسین پاک کی ذات ببرکات ہے تو تیر آتا ہے، وہ ہاتھوں میں جو چلو ہیں ان سے بھی گر جاتا ہے۔ امام زین العابدین نا، یہ جو بڑی عید کا دن ہوتا تھا، عید الاضحیٰ، تو اس دن بہت روتے تھے، اشک بار ہو جاتے تھے امام زین العابدین۔ تو کسی نے پوچھا امام زین العابدین سے، آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ تو عید الاضحیٰ کا دن ہے، یہ تو خوشی کا دن ہے، اس دن آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے روتا ہوں کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ہمارے مسلمانوں میں دستور ہے کہ اس کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے، اس کے سامنے پانی رکھا جاتا ہے۔ مگر کربلا میں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کیا گیا، حضور کی اولاد کو، تو وہ اتنے بدبخت شکی دل تھے، ان کریموں کے لیے پانی بھی نہیں تھا۔ اسلام تو وہ دین تھا جہاں جانوروں کے لیے بھی ہے کہ عید والے دن ذبح کرنا ہے تو پہلے پانی پلایا جائے۔ کوئی تھوڑا ظلم تو نہیں ہوا۔ وہ امام حسین جن کی ذاتیں اور جن کے گلے کو میرے آقا چوما کرتے تھے، امام حسن کے سر انور کو چومتے ہیں، امام حسین کے گلے کو چومتے، میرے سرکار پہلے سے جانتے تھے، حضور جانتے تھے کہ ان پہ یہ تکلیفیں آئیں گی۔ اور امام حسین پاک کی ذات ببرکات، صبر کے وہ استقامت کے جبل، وہ کوہ صفا صبر کے، کربلا کے میدان میں جس وقت جا رہے ہیں، میں نے ان کے کچھ خطبات پیش کیے تھے جمعۃ المبارک پہ، پچھلے بھی، اور وہاں بھی آخری رات بھی خطبہ جمعۃ المبارک پہ میں نے پیش کیا تھا۔ آپ نے صبر کا پیغام دیا، آپ نے جرأت و بہادری اور استقامت کا پیغام دیا، اور اپنی ہمشیرہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا ان امانتوں کا خیال رکھنا، اور کسی بھی لمحے دین متین کے اس پرچم کو نیچے نہیں آنے دینا۔ اور 71 نعشیں جو ہیں ان کے اٹھائیں تو آپ کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، کون سا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے سوا آپ کی زبان سے کچھ نہیں نکلا۔ یہ صبر تھا۔ اور ایک اور سبق بھی ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دوں۔ وہ سبق یہ ہے، ظالم نے ظلم کی اخیر کر دی۔ پوری تاریخ کو جس وقت آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کربلا میں امام حسین پاک کا جو بھی ساتھی شہید ہوا، جب آخری لمحے اس کے حلق پہ تلوار چلی تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کیا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور خود امام حسین پاک، آپ کی گردن پہ جب تلوار لگی تو آخری لمحے کیا نکلا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تلوار لگی تھی تو آخری لمحے جس وقت دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت ان کی زبان سے بھی کیا نکلا تھا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ بڑا ظلم و ستم ہوا اور بہت مشکل میں وہ دنیا سے گئے، بظاہر تو یوں لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو کر گئے۔ اور جانا تو سب نے ہے، رہنا تو کسی نے نہیں، مگر رب کو راضی کر کے جانا اور رب کی مشیت پہ راضی ہو کے جانا، اور اس سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہ مانگنا، اور اس امتحان میں اپنے لیے رعایت کا تصور بھی نہ کرنا، اور اس کو کہتے ہیں فزت برب الکعبہ۔
بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی اتنی مشکل میں تھے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات با اختیار پتہ تھا تو پھر ذرا ان کے لیے ریلیکسیشن مانگ لیتے۔ میں نے کہا نہیں، جو قابل سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ امتحان میں رعایت نہیں مانگتے، اور یہ بوٹیاں لگانے والے، نقل لگانے والے، یہ نکمے طلباء کی علامت ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ترین طلباء ہوتے ہیں اور یہ صفہ کے چبوترے پہ مصطفیٰ کریم کی درسگاہ کے وہ طالب علم ہیں جن کی ذہانت و فطانت اور قابلیت و شجاعت پہ کبھی کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکا۔ آج عالم کفر بھی اگر کوئی حوالہ دیتا ہے، میں نے دیکھا ہے ہندو، یہودی، عیسائی، سکھ، وہ بھی جس وقت جرت و بہادری اور استقامت کا کوئی استعارہ ڈھونڈتے ہیں تو اپنے بندوں کا ذکر بعد میں کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر پہلے کرتے ہیں۔ یہ عظمتوں کی بات ہے، آپ کا دشمن بھی آپ کے کردار کو تسلیم کرے، ورنہ یہ پانی مانگنا، یہ فرات کو قدموں میں لانا۔ اور یارو، حضور کے غلام حضرت عقبہ بن نافع، حضرت عقبہ بن نافع الفہری رحمہ اللہ حضور کے صحابی ہیں۔ آپ افریقہ کے اس صحراؤں میں جنگ لڑنے کے لیے گئے اور ایک صحرا میں پھنس گئے۔ اس صحرا میں جس وقت آپ پھنسے تو پانی نہ ملا، اور 20,000 کے لگ بھگ ان کے ساتھ فوج تھی، جن میں 20 کے لگ بھگ صحابہ بھی تھے۔ وہاں پہ پانی نہ ملا اور لوگ تڑپنے لگے۔ اس کیفیت میں تو حضرت عقبہ بن نافع الفہری انہوں نے ہاتھ اٹھائے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ان میں کچھ تیرے حبیب کے اصحاب بھی ہیں اور باقی تابعین ہیں اور یہ مجاہدین اسلام ہیں، یہ بلک بلک کے ایسے پیاسے مر جائیں گے، یا اللہ کریم کرم فرما، مہربانی فرما اور یہاں پانی اس کا کوئی وسیلہ پیدا فرما۔ تو گھوڑے نے جس پہ وہ بیٹھے تھے اس نے اپنا سم اٹھایا تو نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اور یاد رکھیے حضرت عقبہ بن الفہری، ان کی شان بڑی ہے، پر یہ حضور کے کندھوں پہ کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے حضور کے کندھوں کی سواری نہیں کی تھی، حضور نے ان کو اپنی زبان مبارک نہیں چسائی تھی۔ اور جس امام حسین پاک کو حضور کے کندھے نصیب ہوئے، جو حضور کی زلفوں سے کھیلا کرتے تھے، جن کی زبان میں حضور اپنی زبان ڈال کر کئی کئی گھنٹے حضور اپنا فیض عطا کیا کرتے تھے، وہ تو پلک کا اشارہ کرتے تو کائنات کے سارے دریا چل کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ مگر وہ استقامت کا میدان تھا، وہ رخصت کا میدان نہیں تھا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، ورنہ دیکھنے والوں نے تو اس وقت بھی دیکھ لیا تھا ان کا مقام۔ وہ بدبخت خولی جس وقت آپ کا سر انور کاٹ کر اپنے گھر لے کے گیا، وہ خولی بدبخت جب سر انور اپنے گھر لے کے گیا تو اپنی بیوی سے جا کے کہنے لگا میں ایک بہت بڑی سوغات لے کے آیا ہوں، مجھے مبارک دے، تو امیر ہو جائے گی، تو مالا مال ہو جائے گی۔ اس نے اپنے شوہر خولی کے چہرے کی طرف دیکھا تو کہنے لگی تیرے چہرے پہ تو پھٹکار برس رہی ہے، تیری شکل پہ تو لعنتیں برس رہی ہیں، کیا کر کے آیا ہے؟ تو کہنے لگا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی امام حسین کا سر لے کے آیا ہوں۔ تو اس نے تھوک کے کہا لعنت ہے تجھ پہ، اور آج کے بعد میرا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ لعنت کر کے وہ سائیڈ پہ ہوئی اور امام حسین پاک کا سر انور دیکھا اور اس کو لے کے رونے لگی، اور پھر سائیڈ پہ رکھ کے وہ رات کو کہتی ہے ساری رات آسمانوں سے نور کی تجلیاں امام حسین پاک کے سر انور پہ برستی رہی، اور پرندے سفید آتے رہے اور آپ کے رخسار مبارک کو چومتے رہے اور پھر واپس جاتے رہے اس کیفیت میں۔ اور کئی دنوں کے بعد یہ بدبخت خولی، یہ امام حسین پاک کا سر انور یہ ابن زیاد کے دربار میں لے کے گیا۔ آپ ماشاءاللہ بہت قابل لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے چہرے کی رعنائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور تھوڑی دیر گزر جائے تو پھر تو جمال سب ختم۔ اور اگر اس کی گردن بھی کٹ چکی ہو اور خون بھی نکل چکا ہو تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ اور پھر کئی دن گزر جائیں، مگر بات سنیے، جس وقت اس کیفیت میں کئی دنوں کے بعد وہ خولی بدبخت امام حسین پاک کے سر انور کو ابن زیاد کے دربار میں لے کے گیا، کئی دن گزر چکے تھے،
جب سامنے جا کے رکھا تو وہ بڑا بدبخت تھا اور اصل واقعہ کربلا کا ذمہ دار یزید اور ابن زیاد تھا۔ تو اس بدبخت نے، دشمن بھی جس کا اعتراف کرے، اس بدبخت نے جب اس کی نگاہ چہرہ حضرت سیدنا امام حسین پہ پڑی تو دیکھتے ہی بے اختیار ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا، واللہ ما رأیت مثل ھذا رجلا، خدا کی قسم اس جیسا سونا چہرہ میں نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ کتنے دن گزر چکے ہیں مگر یہ شہیدوں کی شہادت کا فیض ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون کا نور ہے۔ رب فرماتا ہے خبردار ان کے بارے میں تصور بھی نہ کرنا، عام کوئی شہید چلا جائے تو وہ زندہ ہے، تو یہ تو وہ ہیں جن کے جذبے کو دیکھ کے شہید شہادت کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سر انور کو جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور بوسہ دیا کرتے تھے، اسے نیزے کے اوپر لٹکا کر وہ ملک شام کا سفر کر رہے ہیں۔ کتنا وہ تکلیف دہ منظر ہے۔ مورخین لکھتے ہیں جب امام حسین پاک کے سر انور کو اس طرح پکڑ کر لوگ جاتے تھے قافلے، تو آپ کی داڑھی مبارک کے بال ہلتے تھے، اور جب کوئی قریب جا کے سنتا تھا تو آپ کی زبان مبارک سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ سر تن سے جدا تو ہو گیا مگر قرآن کو مولا علی کی اولاد سے دور نہیں کیا جا سکا۔ سرے نیزے نے سنایا یوں کلام اللہ، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، پیغمبر بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، پیغمبر بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں، نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں، شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی ہو، شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سیدی و مرشدی، یا نبی یا نبی۔ یہ کربلا سے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے یہ ملک شام کا سفر بھی بڑا تلخ ہے۔ اس میں ایک پیغام بھی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ساتھ جا رہی ہیں اور ایک دشمن کا سپاہی وہ جب قافلے کے قریب ہوتا ہے تو سخت آواز میں فرماتی ہیں دور دفع ہو جا، تجھے نہیں پتا آل رسول جا رہے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کی چادروں کا حیا کرنا یہ درس کربلا ہے۔ آج پھر فتنے شروع ہیں، فحاشی اور ریانی کا بازار گرم ہے۔ ہماری یونیورسٹیاں ہوں، ہمارے تعلیمی ادارے ہوں، یا ہمارے جتنے کانسٹیٹیوشن ہوں، انسٹیٹیوٹ ہوں، ہمارے جتنے ادارے ہوں، آج آپ دیکھ لیں کہ وہاں کیا ہے، صورتحال کیا ہے۔ ایک حسینی ہونے کے ناطے سے ہم پہ کیا فرض عائد ہوتا ہے، اپنے اپنے دائرہ کار میں امام حسین کے ان اوصاف کو، ان کمالات کو، ان آپ کی عادات و خصائل کو اپنے اپنے دائرہ کار میں ہم نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور مجموعی طور پہ تخت پر، نظام پر ایسے افراد کو لانے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے امام حسین پاک کی ذات ببرکات نے یہ قربانی دی ہے کہ غلط بندہ جب حکومت کے اس تخت پہ بیٹھے گا تو پورے ملک کو گندہ کر دے گا، پورے نظام کو گندہ کر دے گا، اور اس نے کر کے دکھایا۔ صرف یہ جرم نہیں ہے
یزید بدبخت نے جب مدینہ طیبہ کے اصحاب نے اور ان سب نے یزید کے خلاف امام حسین کی شہادت کے بعد اعلان جنگ کر دیا، تو اس بدبخت نے ان کا بدلہ لینے کے لیے وہاں سے فوج بھیجی، اور اس فوج کو حکم دے دیا کہ مدینہ طیبہ کی خواتین بھی تمہارے لیے 3 دن تک حلال ہیں۔ یہ کفر کا حکم تھا، کفر کا، اور اس کے نتائج کتنے خطرناک ہیں اس کے لیے کبھی ابن کثیر کو پڑھ کے دیکھیں۔ جب غلط بندہ اوپر مسلط ہوگا تو اس کے نقصانات پوری قوم کو بھگتنے پڑیں گے۔ آج آپ دیکھیں بجلی کے بل کہاں پہنچ گئے، آپ دیکھیں پٹرول کہاں پہنچ گیا۔ میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں پورے نظام کی بات کر رہا ہوں۔ اس نظام میں آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں، کسی بھی آپ شعبہ ہے زندگی میں کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ ہیں، جس نظام میں ہم چل رہے ہیں یہ جمہوری نظام، اور اس کے پیچھے جو وہ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر تسلط کر لیا ہے اور اپنے ٹاؤٹ قسم کے لوگ مسلط کر دیے، اس سے کبھی خیر نہیں نکلے گی، اس سے کبھی خیر نہیں نکلنے والی۔ یہ مہنگائی کا طوفان، یہ بے برکتی، یہ تباہی و بربادی، یہ فحاشی و ریانی، یہ بڑھے گی، یہ کم کیسے ہوگی؟ اس کے لیے امام حسین پاک آپ کے کسی خادم کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے کسی اللہ کے ولی کی ضرورت ہے، نیک صالحین کی ضرورت ہے، متقین کی ضرورت ہے۔ یہ ملک مانگتا ہے، یہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہم سے، یہ ملک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں شب قدر میں تمہیں ملا تھا، میں قرآن کے نزول کی رات تمہیں ملا تھا، میں تمہیں رب نے مجھے تمہیں اس لیے تمہارے سپرد کیا تھا کہ یہاں پہ قرآن کی آیتوں کا نظام نافذ کرو، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کو نافذ کرو، یہاں چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، یہاں قاتل کو پھانسی دی جائے، اس کی گردن کاٹی جائے، زانی کو کوڑے لگائے جائیں، شادی شدہ زانی اس کو سنگسار کیا جائے، اور جو شرابی ہے اس کے اوپر حد لاگو کی جائے۔ وہ جو اسلامی قوانین ہیں، خدا کی قسم اگر ایک لمحے کے لیے یہاں پہ وہ اسلامی نظام نافذ کر دیا جائے، اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی اور عروج عطا کر دے گا۔ میں کہتا ہوں، میں پورا اسلامی نظام نہیں کہتا، مگر کچھ عکس جمیل اگر ہمارے ہمسائے ملک میں آ جائے، ادھر قریب ہے بالکل افغانستان میں، تو چند مہینوں کے اندر اندر وہاں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ زیرو ہو جائے، وہاں فحاشی اور ریانی سرے سے ختم ہو جائے، وہاں ایک دوسرے کی عزت نفس کو پامال کرنا اس کا کوئی تصور نہ رہے، اور پورے ملک میں ہر شخص بغیر کسی سیکورٹی گارڈ کے سفر کر سکے۔ میں کہتا ہوں یہ چند چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور اگر پورا اسلامی نظام یہاں نافذ ہو جائے اس کی کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی خیر ہوگی۔ میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، یہ جو کربلا کا سفر تھا، شام کا سفر، اس کا بھی ایک بڑا پرانا تعلق ہے جس کی طرف اشارہ حضرت علامہ اقبال کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہ ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے چلے تھے اسماعیل کو لے کر، وہ مکہ میں آئے تھے، یہ مکہ سے چل کے شام گئے تھے، وہاں بھی صاحبزادے تھے، یہاں بھی صاحبزادے تھے، انہوں نے بھی بڑی قربانی دی، انہوں نے بھی بڑی قربانی دی، انہوں نے بھی اپنی گردن کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، انہوں نے بھی اپنی گردن کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ان کی گردن پہ چھری چل گئی، مگر رب نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا، اور ادھر اللہ کریم کی ذات و برکات نے ان کو اور انداز میں قبول کر لیا۔ اب یہ بھی دیکھیں امام حسین پاک کی ذات و برکات، اتنی بڑی تاریخ عالم میں قربانی۔ جو آخری پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اچھے نیک صالحین بندے جس وقت آتے ہیں میدان میں تو ان کی برکتیں پورے معاشرے کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ امام حسین پاک کے خون سے آج بھی ایک انقلاب کی لہر ابھرتی ہے۔ اسماعیل ہانیہ سے کسی نے پوچھا تھا فلسطین میں کہ اے اسماعیل ہانیہ، یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر ٹینکوں سے کیسے ٹکرا جاتے ہیں، ان کے اندر یہ جذبہ کیسے آ جاتا ہے؟ تو اسماعیل ہانیہ نے کہا تھا
جب ہمارا کوئی بچہ شہید ہوتا ہے تو ہمیں حضرت علی اصغر یاد آ جاتے ہیں، جب کوئی جوان شہید ہوتا ہے تو حضرت شہزادہ علی اکبر یاد آ جاتے ہیں، جب کوئی بیوی کو تکلیف آتی ہے تو سیدہ زینب کی تکلیف یاد آ جاتی ہے، جب کوئی بزرگ دنیا سے جاتا ہے تو امام حسین پاک کی یاد آ جاتی ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، واقعہ کربلا آج بھی فلسطین کے نوجوانوں کو اسرائیلی یزیدیوں کے سامنے کھڑا کیے ہوئے۔ یہ ساتھ ہمارے کشمیر کی سرزمین ہے، انڈیا کی یزیدی فوج آج بھی وہاں ظلم و ستم کر رہی ہے اور دن رات وہ ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، مگر ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ سید شبیر شاہ جو وہاں کے کشمیری لیڈر ہیں، ان سے پوچھا گیا تھا، شاہ جی آخر کیا وجہ ہے کہ آپ جھکتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا ہمارے اولین سید نہیں جھکے تھے، سب کچھ قربان کریں گے ہم کشمیر کے لیے، کشمیری قوم، مگر ہم انڈیا کی اس استبدادی نظام کو قبول نہیں کریں گے۔ پوری دنیا میں آپ جہاں دیکھیں گے، اگر اس ظلم کے خلاف جہاں بھی کوئی آواز بلند ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے آپ کو خون نظر آئے گا تو وہ میدان کربلا کا خون ہوگا۔ یہ جد و جہد ہے۔ اور دوستو ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جو قوم جد و جہد چھوڑ دیتی ہے، جو قوم اٹھنا چھوڑ دیتی ہے، غفلت کی نیند سو جاتی ہے، غفلت کی نیند، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک کچھ نہ کچھ کھڑے ہو کے لڑتے رہیں گے تب تک وہ صفحہ ہستی سے نہیں مٹیں گے، جب تک ان میں جذبہ جہاد رہے گا صفحہ ہستی سے نہیں مٹیں گے۔ اور جس جگہ پہ ان کے اندر لڑنے کا، آگے بڑھنے کا، جد و جہد کا شوق ختم ہو گیا، یہ جذبہ ختم ہو گیا، سمجھ لیجئے جس دن یہ جذبہ ختم ہوا اس دن ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ برما میں تباہی کی وجہ کیا تھی؟ برما میں مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا تھی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو کہتے تھے یہ تمہاری قبریں ہیں، ان میں لیٹ جاؤ، تو ایک بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا، قبروں میں لیٹ جاتے تھے اور کرینوں کے ذریعے وہ اوپر مٹی ڈال دیتے تھے اور وہ اٹھ کے باہر نکلنے کی جرت بھی نہیں کرتے تھے۔ مگر اسرائیل میں آج تک، فلسطین میں ایسا نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ کہ ہتھیار نہیں ہے مگر جذبہ ہے، اور تمام تر قوتوں کے باوجود وہ ان پر آج تک قابو نہ پا سکے، حقیقی انداز میں فتح نہیں کر سکے۔ کیوں؟ ان کے اندر وہ جذبہ، وہ رگوں میں خون موجود ہے۔ تو دوستو یہ میں ایک پیغام دے رہا تھا کہ جب کوئی اپنی ہمت خود ہار دے اور اپنے جذبے کو دل سے مار دے اور لیٹ جائے، تاتاری کیوں کامیاب ہوئے تھے؟ آپ کو پتہ ہے تاتاری، یہ جنہوں نے چنگیز خان، ہلاکو خان، جنہوں نے مسلمانوں کے بغداد کو اور یہ سارے اتنا مسلمانوں کو انہوں نے ملکوں کے ملک تباہ کیے کہ جب دریائے دجلہ اور ان دریاؤں میں جس وقت وہ ہماری کتابیں ڈالی گئیں تو ساری کتابیں جو ہیں ان سے پل بن گئے تھے۔ اتنی کتابیں تھیں ہماری، اتنی ہماری اعلیٰ تعلیم یافتہ لائبریریاں تھیں جو سب ضائع ہو گئیں، جس کے خون سے وہ سارے کے سارے دریا جو ہیں وہ لال ہو گئے تھے۔ کیوں مسلمان مارے گئے تھے؟ یہ بات یاد رکھیں، اس لیے مارے گئے تھے کہ مورخین کہتے ہیں ایک تاتاری، ایک ہلاکو خان، چنگیز خان کا ایک بندہ 200 مسلمانوں کو کہتا تھا ادھر لائن بنا کے کھڑے ہو جاؤ، میں ادھر پہاڑ کے پیچھے کھانا کھا کے آتا ہوں، کھانا کھا کے آؤں گا، پھر تم میں سے ایک ایک کو قتل کروں گا۔ تو وہ لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ڈر اتنا تھا کہ وہ 2-3 گھنٹے بعد جب واپس آتا تھا تو وہ ان میں سے ایک بندہ لائن بھی نہیں توڑتا تھا، اتنے ڈرے ہوئے تھے۔ تو ایک بندہ 200 مسلمانوں کو قتل کرتا تھا۔ جب مسلمانوں کے اندر ڈر اور بزدلی اس درجے کی ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت، ایٹمی طاقت بھی ان کو نہیں بچا سکے گی۔ مگر کوئی ملک جس میں کچھ بھی ایٹمی طاقت نہ ہو، ایک عام چھوٹا سا پسٹل بھی نہ ہو، مگر ان کے اندر حسینی جذبہ موجود ہو تو بڑے بڑے ٹینک بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جذبے کی اور ہمت کی بھی ایک یہ خوبصورت داستان ہے جو ہمیں یہ حوصلہ دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے اپنے دائرہ کار میں، ایک ہے ذکر سننا، لنگر کھانا، اور اس کے بعد ہمارے کچھ لوگوں کے ہاں یہ بھی ہے کہ تھوڑا بہت وہ اس طرح کی ہلا گلا کر کے امام حسین پاک کا نام لے کر بس چلے جانا نہیں۔ اصل امام حسین پاک کی فکر ہے۔ کربلا کے میدان میں آخری رات اپنے اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر کو کہا آذان دو، اور ان کی اذان سے کربلا کا پورا میدان گونج اٹھا۔ کیا ہمارے بچے اذان دینے کے قابل ہیں؟ وہ لڑتے ہوئے قرآن کی آیتیں زبانی پڑھتے ہوئے جاتے تھے،
کیا ہمارے بچے قرآن مجید کو یاد کرنے کے قابل ہیں؟ وہ پڑھ سکتے ہیں؟ ان کے اندر یہ صلاحیتیں ہم نے پیدا کی ہیں؟ ہم تو کسی اور طرف نکل گئے اور اپنی نسلوں کے لیے ہم نے صرف ایک ہی مشن بنا لیا کہ بچوں کو پیسہ چھاپنے والی مشین بنانا ہے۔ بچوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہوئے بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ اپنی عزت و وقار کا خیال رکھنا ہے، ہم نے کہا بس ڈگری میں نمبر اچھے لے کے آنے ہیں، جو مرضی کرو۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نمبروں کے لیے یہاں کیا سے کیا کچھ ہو رہا ہے، جعلی ڈگریاں، بے سود تعلیم اور بے فائدہ اس قسم کی یہ مادیت پرستی، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر یہاں ضمیر سب کچھ برباد کر کے لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، غیرت پیدا کرو اور امام حسین پاک کے ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرو جن اوصاف کا درس آپ نے میدان کربلا میں دیا، اور وہ شرم و حیا کا درس ہے، وہ صبر و استقامت کا درس ہے، وہ جرت و بہادری کا درس ہے، وہ نماز پڑھنے کا درس ہے۔ آخری لمحے بھی آپ نے سر سجدے میں رکھا اور حالت سجدہ میں آپ نے اپنی جان اللہ رب العزت کے حوالے کی۔ اور دوسری طرف وہ پلیدی ہے، وہ تمام گندی عادتیں ہیں یزید کے پاس، وہ شراب نوشی، وہ منشیات، نشئی اور گندے کام کرنا، برائیاں کرنا۔ آج ہمارے بچے ان برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ عملاً یزیدی وصف موجود ہیں اور زبان سے حسینی نعرہ ہے، نہ اپنے کردار کے اوپر امام حسین کے ان اوصاف اور ان اخلاقیات کو اپنے وجود کے اوپر طاری کرو، یہی صحیح حسینیت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور اس پیغام حق کو آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کے تمام احباب